عمران صاحب، جو باتیں کی گئیں کم و بیش وہی تھیں جو پہلے بھی کی گئیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے تھے کہ سازش کا ذکر کہیں نہیں ہے اعلامیے میں، تو پھر آج کے اعلامیے میں آج کے اجلاس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کے اجلاس کی ضرورت اس لیے پیش آئی سمینہ کہ پہلا جو اعلامیہ تھا اس وقت تک آپ کے خفیہ اداروں نے، ایجنسیز نے نہ تو کوئی تحقیقات کی تھی اور نہ ہی اسد مدید صاحب اس وقت آ کے انہوں نے کوئی بریفنگ دی تھی۔ اس لیے آج والا جو اجلاس ہے نا، اس کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اب اداروں نے تحقیقات بھی کر لی تھی، اور ان تحقیقات کے علاوہ اسد مجید صاحب جو کہ مین کریکٹر ہیں، انہوں نے آ کے بریفنگ بھی دی، پھر اس بریفنگ اور ان تحقیقات کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا گیا اور آج کا یہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اعلامیے نے خان صاحب کا جو یہ بیانیہ تھا نا کہ یہ بیرونی سازش ہوئی ہے، اس کو تو زمین بوس کر دیا، اس کو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اب لوگ نکلیں گے یا نہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی، یہ ان کے ماننے والے، وہ آپ کچھ بھی کر دیں، جوڈیشل کمیٹی کا جو کہہ رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا وہ بھی بنا لیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے بھی یہی فیصلہ دے دیا تو وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، وہ یہی فیصلہ تسلیم کریں گے جس میں ان کے موقف کی تائید ہوگی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو مرضی آپ کر لیں، عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو وہی بیانیہ پسند آئے گا، وہی فیصلہ اعلامیہ پسند آئے گا جس میں ان کے موقف کی تائید ہوگی۔ ہلالی صاحب، آپ کا کیا اس پر نیریٹو ہے؟ آج کا جو اجلاس ہے وہ اگر پھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے، تو کیا یہ بات قابل قبول ہونی چاہیے سب کے لیے کہ جب آپ کی سیکیورٹی کمیٹی یہ بات کہہ رہی ہے جس میں آپ کے ملک کے بڑے لوگ موجود ہیں، تو پھر آپ کو کیا اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ کویشچن کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم سازش کے مورے کہہ رہے ہیں، جو خود وزیر اعظم کی صورت میں وہاں بیٹھے ہوئے چیئر کر رہے ہیں، ان کے وہ انڈر اپنے اجلاس کر رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کلیئر ہیں، ہم پہ کوئی سازش نہیں ہوئی، تو کیا یہ بات ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہمارے حلق کے اندر ڈال رہے ہیں یہ جو ہمارے لوگ ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انٹرفیئرنس تو مان گئے، انٹرفیئرنس اور کنسپیریسی کے کیا فرق ہے؟ کیا انٹرفیئر کیوں ہو رہا تھا، کس لیے؟ کیا شاید یہ انٹرفیئر نہیں ہو رہا تھا کہ ہم وہ امریکہ ایک پیج پہ تھے، دونوں چاہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ نہ ہو، دونوں کے ساتھ ان کا ملاپ ٹھیک نہیں چل رہا تھا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں تو کیوں وہ انٹرفیئر کر رہے تھے، اور کیوں اس وقت بیان دینا پڑا کہ انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ مگر سازش نہیں ہے، خدا جانے یہ کس قسم کے الفاظ، یا سپلٹنگ ہیئرز، یہ سب چھوڑیں، یہ ایک ریجیم چینج آپریشن ہے، اور ایز اٹ ہیپنز یہ ٹوٹلی مین میڈ ریجیم چینج آپریشن، جدھر دو سائیڈز ہیں اور دونوں ایک پیج پہ ہیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا؟ اور ثبوت اس پہ زیادہ کیا ہو سکتا کہ $200 ملین امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اسسٹنس میں ملے گا آپ کو، اور انہوں نے ایک اور چیز ہمیں ایمبیسڈر کے تھرو اعلان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ تم اگر گڈ بوائز ہو تو تمہیں پنشمنٹ نہیں ملے گی، معاف کر دیں گے۔ کہ ان سا طریقہ ہے بتانے کے لیے کہ آپ کو معاف ہوا اگر $200 ملین آؤٹ آف دا بلو میرے اسسٹنس میں ملتا ہے؟ کون سا اور طریقہ ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ وہ ایجنسیز جس کے سربراہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ایک فائنڈنگ دیں گے ان کے انویسٹیگیشن سے جو ان کے سربراہوں کے خلاف ہو؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ مانے دا فیکٹ کہ اٹ واز ٹرائیڈ میرے خیال میں غلط ہے، اٹ از رانگ، اٹ از مورلی رانگ کہ آپ اپنے سبارڈینیٹس کو کہتے ہیں اعلان کرو کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تمہاری نوکری جائے گی، تمہاری ٹرانسفر ہو جائے گی، تم سیک ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کا کام ہے ہمیں صحیح بتانا، سچ بتانا؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ آؤٹ آف پاور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کام ہے، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو آپ کے تحت نہیں ہیں۔ اور اب دیکھیے کیا ہوا ہے،
سب کو کلین چٹ مل گیا ہے نا, امریکہ کو چٹ مل گیا ہے. وہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی, وہ جو پیسے ہمیں ملے ہیں, وہ جو پیسے روپی کاؤنٹر پارٹ فنڈ سے بھی ملے ہیں, ان کی خوشی, وہ تو خوش ہو گئے. ادھر بھی کچھ لوگ ہیں جو خوش ہو گئے. اور یہ بار بار یہ انکوائریز ہو رہی ہیں, کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سوراخ میں جب آپ ہوتے ہیں تو کھدائی بند کرو, اس لیے جب تم کھودتے رہتے ہو you get even deeper into the hole. میں سمجھتا ہوں ایک ہی چیز ہے جو ختم کر سکتا ہے. بجٹ اناؤنس کرو کب ہوگا, اور اس کے بعد اناؤنس کرو الیکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے, اور چلیے اس پہ میں آتی ہوں, لیکن ابھی مجھے اس پہ تھوڑے سے کویشچنز عمران صاحب سے اور بھی کرنے ہیں. عمران صاحب, ایک تو مداخلت کو تو سب مانا, تو مداخلت بھی تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایک چیز اور جو انویسٹیگیشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے سفیر کو بلا لیا, خیر وہ انہوں نے یہی بات کی کہ جی بالکل ان کی زبان ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے یہ باتیں کی, لیکن جو لوگ سازش کے سارے کردار جن پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کو انٹرویو نہیں کیا گیا, کوئی انڈیپینڈنٹلی ہم نے نہیں دیکھا کہ میڈیا کو کوئی ایکسیس ہوا ہو کسی بھی انویسٹیگیشن کے دوران. یہ تو پھر اس لیے بہت سارے لوگ اس چیز پہ سوال تو اٹھائیں گے کہ کون سی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. سمینا, پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ جب کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس میں میڈیا کو ایکسیس دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے؟ کہیں پوری دنیا میں, صرف پاکستان کو چھوڑ دیں. پتہ چل رہا ہوتا ہے نا فلاں کا انٹرویو ہوا آج, جیسے وہ تو یہاں بھی, وہ تو یہاں بھی چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ, لالی صاحب کی بات پہ مجھے تو بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ اتنی آپ کی بیسٹ آف دی بیسٹ ایجنسیز ہیں اور آپ خود اللہ رحم کرے آپ ان سب کو ایک دم سے باعث بنانے جا رہے ہیں. یہ وہی رویہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے یہاں پہ کہ ہر آدمی, ہر سیاسی جماعت, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی مرضی کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہو, اگر دوسرا اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ ہی غلط ہے. جو لوگ, میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ جو لوگ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اب بنا لیں, میں خود اس حق میں کو بننا چاہیے, لیکن آج یہ میں میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن نے بھی یہی فیصلہ دے دیا جو آج قومی سلامتی کمیٹی نے دیا ہے تو ہم یہی بیٹھے ڈسکس کریں گے اور یہ لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ کمیشن جو ہے وہ بھی باعث ہے, وہ بھی اپروچ ہے, وہ بھی. کمیشن بنا تھا تو اس کو ایکسپٹ کیا تھا بعد میں. میری گزارش سن لیں نا, گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان چیزوں میں کتنی خرابی پیدا کر دی ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پوری دنیا تو ہماری ایجنسیز کو مانتی ہے کہ جی آپ کی ایجنسی دنیا کی ون آف دی بیسٹ ہے, اور اگر ہم خود ہی نہیں مانتے, ہم خود یہ کہہ دیں کہ جی اس کا چیف جو ہے اس نے مجبور کیا کہ آپ یہ فیصلہ غلط کر, اس لیول پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو چیف چاہے وہ چیز ہو جائے. انہوں نے حقائق کی بنا پہ یہ بات کرنا ہوتی ہے. قومی سلامتی کمیٹی سے بڑی آپ کی کوئی کمیٹی ہے؟ اس سے ہائی لیول تو کمیٹی ہو نہیں سکتی, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن ضرور بننا چاہیے تاکہ اگر کسی کے شک میں کوئی, کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی ابہام ہے, کوئی شک ہے تو وہ بھی دور ہو. ایک تھورو قسم کی وہ انویسٹیگیشن ہو جس پہ سب کا اعتماد بھی ہو, بالکل, نہ کہ ایک میٹنگ کے بعد ایک چیز آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی پھر بات وہی آ جاتی ہے. لالی صاحب شاید کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. جی لالی صاحب. دیکھیے سمینا, بے شک آپ جوڈیشل کمیشن, اور جوڈیشل کمیشن ہاں ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ ہوگا. میں نہیں کہنا چاہتا ہوں جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا رابطہ ہے, اس کے بارے میں اس وقت وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لیٹ اس اسیوم کہ وہ انڈیپینڈنٹ ریلیٹیولی ہوگا, مگر ان کو انفارمیشن کدھر سے آئے گی؟ انفارمیشن وہ خود تو نہیں پیدا کر سکتے ہیں, وہ لوگوں کو جا کے, اداروں کو جا کے پوچھتے ہیں, اور وہ پھر وہ ادارہ آ جاتا ہے. مانے ایک ادارہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو اور انفارمیشن جو ادارے کے پاس ہے وہ ان سلیکٹیولی ریلیز ہوگا؟ بالکل نہیں, وہ سلیکٹیولی ریلیز منہ کالا ہو, مثال کے طور پہ. دوسری بات ہے, مجھے آپ بتائیے, ایوب اسکندر امریکن کے بلیس ہوا,
ضیاء بھٹو امریکن کے بلیسنگز کے ساتھ ہوا. مشرف جو آیا امریکن کے بلیسنگز کے ساتھ نہیں آیا، مگر سرٹنلی جب ٹھہرا امریکن بلیسنگز کے ساتھ اور ان کے سپورٹ کے ساتھ، وہ تو ایک فون کال پہ جیسے ہم ہر وقت جانتے ہیں وہ ڈھیر ہو گیا. اور جب گیا وہ امریکن انسٹیگیشن پہ، بلیسنگ نہیں انسٹیگیشن پہ گیا. اس طریقے سے بی بی واپس آئے اور اس طریقے سے یہ نواز شریف بھی واپس آیا. اور ابھی یہ پھر ایک امریکن ہاتھ اس میں ہے. تو لک ایٹ یور ہسٹری. اور اگر آپ اپنا بھی ہسٹری چھوڑ دیں، 200 کوز 80 ملک میں ہوئے ہیں سنس 1945 جس میں امریکہ کھلا انوالوڈ ہے، مگر ادھر نہیں ہوا. یہ اس دفعے نہیں ہوا. For God's sake, let's draw. جو ہسٹری بتاتا ہے، جو کامن سینس بتاتا ہے، جو ہمارے انٹیلیجنس بتاتا ہے، کم سے کم وہ تو ڈرا کرو دی اپروپریٹ کنکلوژن. چلیے اب وہی بات آ جاتی ہے کہ دونوں نیریٹو سامنے آ چکے ہیں، عوام پہ ہی ہے کہ وہ کس کا نیریٹو بائی کرتے ہیں. لیکن میں عمران صاحب پھر میں یہ بات تو پھر آپ سے پوچھوں گی کہ پھر آخر اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ ان کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے، وہ وہی نیریٹو فالو کریں گے جو عمران خان صاحب انہیں کہیں گے، تو پھر اس طرح تو یہ اس ساری ایکسرسائز کا پھر مقصد کیا ہے؟ پھر یہ تو معاملہ کبھی بھی حل ہوئے گا ہی نہیں میرا خیال. سبینہ آپ ضرور پوچھیں، اور آپ کے سوال کے جواب میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، کوئی سیاسی لیڈر ہو، ان سب کو ہوش کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، ہوش کا دامن لینا ہوگا اور سوچ سمجھ کے ملکی مفاد کو دیکھنا ہوگا، نہ کہ صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھیں. خدا کا واسطہ اقتدار کو چھوڑ دیں، اقتدار کی لالچ کو چھوڑ کے سوچیں. یہ بھول جائیں کہ آپ اقتدار میں ہیں یا آپ سے اقتدار چھن گیا ہے. آپ پاکستان کے لیے سوچ لیں، اگر پاکستان ہوگا، آپ ہوں گے تو اقتدار میں آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن صرف اس لیے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو آپ تمام اداروں کو ہی اس طرح سے شروع کر دیں کہ جناب یہ سارے ہی جو ہیں وہ کانٹروورشل ہیں اور سب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو اس طرح چیزیں مزید خراب